خیر کم کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ او یا تیرا چرچا گلی گلی ہے، ڈالی ڈالی کلی کلی ہے، واصف ہر ایک گل و ثمر ہے، یا اللہ او یا اللہ اللہ یا اللہ او یا رات دے جب ذکر سنایا، رات دے جب سر اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، نغمہ بار نسیم سحر ہے، یا اللہ او یا اللہ اللہ یا اللہ او یا یہ کافی عرصے بعد میں حمد پڑھ رہا ہوں، بہت خوبصورت لکھی ہوئی حمد ہے، بلا امیر علیہ سنت کی لکھی ہوئی، مولانا ریاض قاری صاحب کی لکھی کلام ہے، بہت پرانا کلام لکھا ہے، پڑھتا ہوں اکثر محفل میں، یہاں آج کافی عرصے بعد پڑھا ہے، محبت سے پڑھیے، یا اللہ او یا اللہ، خلقت جب پانی کو ترسے، رم جھم برکھا برسے، خلقت جب پانی کو ترسے، رم برکھا برسے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، یا اللہ او یا اللہ اللہ یا اللہ او یا اللہ، بخش دے تو عطار کو مولا، واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، بخش دے تو عطار کو مولا،
اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ او یا اللہ اللہ یا اللہ او یا اللہ اللہ یا اللہ او یا اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دگن میں زبان تمہارے لیے دگن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان جینا میں چمن چمن میں سمن جینا میں چمن چمن میں سمن سمن میں حبل حبل میں دلہن چمن میں سمن سمن میں حبل سزائے محن بے ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں حبل حبل میں جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں حبل حبل میں دلہن سمن میں حبل حبل میں دلہن سزائے محن بے ایسے منن یہ امن و امان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے خلیل
مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق تیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خورب کو پھیر لیا، چھپے ہوئے خورب کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن وہ بھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہوں بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے ہماری، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھ ہی دھن ہے، جالیاں دیکھوں کہ دیواروں دروں میں حرم، جالیاں دیکھوں کہ دیواروں دروں میں حرم، جالیاں دیکھوں کہ دیواروں دروں میں حرم، اپنی معذور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں، اپنی معذور نگاہوں
دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں، جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھر، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، حاضری میں ہے ملک 70,000 قدسیوں کے درمیان آہستہ چل۔ میں کہاں ہوں یہ سمجھ لوں تو اٹھاؤں نظریں، دل جو سنبھلے تو میں پھر جانب خضرا دیکھوں، دل جو سنبھلے تو میں پھر جانب خضرا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن۔ میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، میرے مولا میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ، میرے مولا میری آنکھیں مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے، تاکہ اس بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن۔ اور دو شعر خاص لوگوں کے لیے، سمجھداروں کے لیے دو شعر۔ جن گلی کوچوں میں گزرے جن گلی کوچوں سے گزرے کبھی میرے حضور، جن گلی کوچوں سے گزرے کبھی میرے حضور، ان میں تاحد نظر نقش کف پا دیکھوں، ہاں ان میں تاحد نظر نقش کف پا۔ یہ نابینا شاعر ہے، نابینا شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں ایسی بات کرتے ہیں کہ بینا شرما جائے، بینا شرما جائے، کہتے ہیں کہ جن گلی کوچوں سے گزرے ہیں کبھی میرے حضور،
ان میں تا حد نظر نقش کف پا دیتے تھے. اگر ایسا ہو جائے تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ تاکہ اٹھانا نہ پڑے، تاکہ آنکھوں کبھی احسان اٹھانا نہ پڑے، قلب خود آئینہ بن جائے، میں اتنا دیکھوں، قلب خود آئینہ بن جائے، میں اتنا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، کاش اقبال یوں ہی عمر بسر ہو میری، صبح کعبے میں تو پھر دیکھوں، صبح کعبے میں تو پھر شام کو طیبہ دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، ما کان وما یکون، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، کیسے جانتے ہیں؟ تیری عطا سے، تیری عطا سے خدایا، سن لیجیے ہمارا عقیدہ، ہم حضور کے لیے ما کان و ما یکون کا علم مانتے ہیں، جو ہو چکا، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، اور یہ جو ہمارا عقیدہ ہے اس میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. حضور کا علم عطائی ہے جبکہ اللہ کا علم ذاتی ہے. تو ہمارا عقیدہ سن لیجئے، ہمارا اللہ عطا کر سکتا ہے، بلکہ عطا کیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، یعنی کوثر خیر کثیر، خیر کثیر عطا ہوئی. یاد رکھنا علم جو ہے نا وہ خیر ہے، جہالت خیر نہیں. علم کیا ہے؟ خیر ہے، اور خیر ملی کل ہیں جی. تو حضور ہوئے عالم کل جی. تو کبھی قرآن کو حضور ہیں جی، حضور کو اللہ نے اپنے کرم سے، اللہ نے اپنی عطا سے ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرمایا. ٹھیک ہے، اب سنیے، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں. حضور کی مجلس میں
بیٹھ کر حضور کے علم کا مذاق اڑاتے تھے منافق، سمجھتے تھے کہ حضور کو پتہ ہی نہیں میرے آقا کو جائے. پھر وہی بھی آ گئی، پھر نکال بھی دیا منافقوں کو ایک ایک نام لے کر. ہیں جی، تو منافقوں کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور کو پتہ ہی نہیں. منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں، صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے گئے، جانتے گئے. علم غیب کے منکر خدا کو دیکھا ہے، بتانا کیا دیکھا ہے، تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے گئے، تجھے بھی کہنا پڑے گا. خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، 360 تھے بت، وہ سامنے تھے، ایک بھی نہیں، دو بھی نہیں، 360 اور نظروں کے سامنے، اس کا کوئی شریک نہیں. ٹھیک ہے، 360 سامنے اس کو چھوڑ دیا، اور جس کو دیکھا نہیں اس کو مان لیا. جی، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، اور جانتے گئے کہ جانتے تھے صحابہ. انہی کے ہاتھ میں گئے کنجیاں خزانوں کی، انہی کے ہاتھ میں گئے کنجیاں خزانوں کی. کس کو دینا ہے کتنا حضور جانتے گئے، کس کو دینا ہے کتنا حضور جانتے گئے. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، قرآن تو یہی کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے گئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے گئے. کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ، کہاں مریں گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے گئے. ہرن نے، اونٹ نے، چڑیوں نے کی یہی فریاد، فریاد کہ ان کے غم کا مداوا حضور جانتے ہیں. یہ ہر کہنے لگی چھوڑ دے مجھے صیاد، یہ
ہری کہنے لگی چھوڑ دے مجھے سیاد میں لوٹاؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں زمین سے تو نکلتا رہا ہے پانی مگر یہ انگلیوں سے بہانا حضور جانتے ہیں قمر کو توڑنے سورج کو موڑنے والے حجر سے کلمہ پڑھانا حضور جان نعت بھی ہے منقبت بھی ہے بلکہ مناقب ہے جی مناقب اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں کہ یار غار عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جان سے گیا نبی مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں وہی ہے پیکر شرم و حیا و ذوالنورین وہی ہے پیکر شرم و حیا و ذوالنورین مقام ان کی حیا کا ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں اور دو شعر وہ خود ہوتے شہید تاریخ اسلام میں ان کے بھائی بھی شہید ہوئے ہوں ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے ہوں ان کے پوتے بھی شہید ہوئے ہوں ان کے نواسے بھی شہید سنو وہ خود سے پوتے شہید علی کی شان یگانا حضور جان علی مولا میرے آقا نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا میں جس کا مولا ہوں یہ علی اس کا مولا ہے جی سنو اس کو ہے جس کے مولا حضور اس کے ہے علی مولا ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے گئے ابو تراب کا رتبہ
ہو سکے تو سروں کو نیچے رکھ کر جھکا کر اس شعر کو شروع کروں. میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں، کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں. جینا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے، جینا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے، حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں، حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں، حسن حسین کے نانا حضور جانتے گئے. اشعار اس کے اور بھی بہت سے ہیں، بہت سے اشعار ہیں اس کے، لیکن یہاں اس کو میں ٹو بی کنٹینیو کرتا ہوں مقطع کے ساتھ. خدا کی جانے عبید ان کو ہے پتا کیا کیا، خدا ہی جانے عبید ان کو گئے پتا کیا کیا، ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانے، پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں. صلو علی الحبیب. حضور جانتے ہیں مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے کرنا، حق تو میرا بھی ہے، حق تو میرا، حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم. تو کسی کو اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو سوڑیا، تو کسی کو بھی
سے کہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا، شایان نہیں ایسا کرنا، مجھ پہ بھی جشن کرم، میں کہ ذرا مجھے وسعت سگرا دے دے، میں کہ ذرا، میں کہ ذرا، میں کہ ذرا، میں کہ ذرا، میں کہ ذرا مجھے وسعت سگرا دے دے، کہ تیرے بس میں قطرے کو بھی دریا کر، میں قطرے کو بھی دریا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، بے سہارا میں ہوں بے کس، میں ہوں بے بس، میں ہوں بے کس، ہے تیرا شیوا سہارا دینا، میں ہوں بے کس، ہاں میں ہوں بے کس، میں ہوں بے کس، ہے تیرا شیوا سہارا دینا، میں ہوں بھی ہے اچھا کرنا، میں ہوں بیمار، میں ہوں بیمار طبیبہ، میں ہوں بیمار، میں ہوں بے کس، ہے تیرا شیوا سہارا دینا، میں ہوں بیمار طبیبہ، میں ہوں بیمار، تیرا کام ہے اچھا کرنا، میں ہوں بیمار، تیرا کام ہے اچھا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، اور یہ تیرا کام ہے، یہ تیرا کام ہے، اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیرا کام، یہ تیرا کام ہے، اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت کرنا، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا، وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم،
مجھ پہ محشر مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ محشر مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ محشر میں نصیر کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم قادر سرور رہنما دستگیر قادر سرور رہنما دستگیر غوث اعظم امام مبین بے نظیر غوث اعظم امام مبین سرورا قادر سرورا رہنما تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر تیری بخشش نرالی عطا تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا تو جسے چاہے دے جس قدر چاہے دے تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر تیری بخشش نرالی عطا بے نظیر قادرا سرورا رہنما سب مشکلیں ذکر سے تیرے ٹل جائیں سب مشکلیں ان نام سے تیرے پائیں رہائی اسیر نام سے تیرے پائیں رہائی اسیر قادرا سرورا رہنما دستگیر یہ وظیفہ ہے ہر دکھ کا درم وقار یہ وظیفہ ہے ہر دکھ کا درم وقار غوث اعظم مدد المدد المدد دستگیر غوث اعظم مدد المدد دستگیر غوث اعظم
غوث اعظم مدد المدد دستگیر شیء للہ یا عبد القادر شیء للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی شیء للہ یا عبد القادر شیء للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی ادھر بھی نگاہ کرم غوث اعظم 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 کرو دور رنج و علم غوث اعظم شیء للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی شیء للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد کھلاتا پلاتا ہے رب دو عالم غوث پاک کی شان ہم بیان تو نہیں کر سکتے ہمارے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں واللہ غوث پاک کو ہم نہیں سمجھ سکتے غوث پاک کیا ہے اب دیکھیے وَكُلٌّ وَلِيٌّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ الْبَدْرِ الْكَمَالِ فرماتے ہیں غوث پاک کے ہر ولی کے لیے ایک قدم ہے فرماتے ہیں میں ڈائریکٹ حضور کے قدموں کے نیچے غوث پاک فرماتے ہیں میں حضور کے قدموں کے نیچے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام نے صوم وصال رکھنے شروع کیے بغیر افطاری بغیر سحری کے روزے رکھنے شروع کیے تو دیکھا دیکھی میں صحابہ کرام نے رکھنا شروع کر دیا تھوڑے دنوں کے بعد ان کی طبیعت میں کمزوری آ گئی اور تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ حاضری کم ہے کمزوری بھی ہے کہا حضور آپ کی دیکھا دیکھی میں صوم وصال رکھنا شروع کر دیا تو اب اس وجہ سے یہ حالت ہو گئی تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں میری مثل کون ہے مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا یہ میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں اور بھی اس قسم کی اور بھی روایت ہے یہ بھی ہے کہ تم میں میری مثل کوئی نہیں ہے یہ بھی ہے تم میں میری طرح کوئی بھی نہیں ہے تم میں میری مثل کون ہے کئی روایتیں ملتی ہیں مجھے میرا رب کھلاتا ہے پلاتا ٹھیک ہے اب غوث پاک حضور کے قدموں کے نیچے ایسے ہیں کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے کہتا ہے عبد القادر کھا لے مجھے میری قسم تب میں کھاتا ہوں میرا رب کہتا ہے عبد القادر پی لے تجھے میری قسم تب میں پیتا ہوں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا کھیلا تا پیلا تا ہے رب دوال کھیلا تا پیلا تا ہے رب دوالم تجھے دے کے اپنی قسم سے اعظم شیء للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد وہاں حضور نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ کون ہے میری مثل تو یہاں غوث پاک کہتے ہیں فمن فی اولیاء اللہ مثل اولیاء اللہ میں کون ہے جو میری مثل قدموں کے نیچے ہیں ڈائریکٹ حضور کے ہاں جی غوث پاک کے دامن سے وابستہ رہو ان کے قدموں سے وابستہ رہو دنیا بھی اچھی ہوگی
آخرت بھی اچھی ہوگی. ورنہ یاد رکھنا غوث پاک کا بغض العیاذ باللہ اگر دل میں آیا، ہمیشہ غوث پاک سے محبت کرو. غوث پاک کیا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ غوث پاک حضور کے لاڈلے بیٹے ہیں. شفیق جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تھا. تو اب ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بھی جب بڑی سرکار سے مانگا تو کیا کہہ کے مانگا، تو کس کا واسطہ پیش کیا. تو غوث پاک کے دامن سے ہمیشہ ہمیں انشاءاللہ وابستہ رہنا ہے. اور غوث پاک نے بڑے ہی ہمارے لیے ایسی ایسی باتیں فرمائی ہیں کہ دل شاد ہو جاتا ہے، دل بڑا ہو جاتا ہے. جسے غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. یہ کوئی کم سادہ سی بات، جس کو توبہ نصیب ہو جائے مرنے سے پہلے، یہ کوئی کم بڑی بات ہے جی. جس کو ہم کہتے ہیں نا مرتے وقت ہمیں توبہ نصیب ہو، کلمہ نصیب ہو، تو غوث پاک ہمیں خوشخبری دیتے ہیں کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کے نہیں مرے گا. اور غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن داروغہ جہنم حضرت مالک علیہ السلام سے پوچھا کہ بتا تیرے اس دوزخ میں میرا کوئی مرید بھی ہے؟ تو حضرت مالک علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ آپ کا ایک بھی مرید اس میں نہیں ہے. اور یہاں تک فرماتے ہیں میرے غوث پاک کہ کل قیامت کے دن اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک کہ اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروں. اور کیا چاہیے قادریوں؟ الحمدللہ ہم لوگ قادری ہیں. اور ایک میں عرض کر دوں آپ کو، سن لیجئے گا کہ پہلے کے وقت میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ بزرگ جو ہیں وہ خود سفر کیا کرتے تھے اور مرشد ڈھونڈا کرتے تھے. اور ہمارے اگر بزرگوں کی تاریخ پڑھی جائے، خواجہ صاحب کی پڑھی جائے، غوث پاک کی پڑھی جائے، اور بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ اگر تاریخ پڑھی جائے تو انہوں نے کبھی بھی بچپن میں ان کے والدین نے بیعت نہیں کروایا، بلکہ وہ خود بڑے ہوئے اور خود ڈھونڈتے رہے اور پھر مرید ہوئے، مرشد انہوں نے ڈھونڈے. تو پہلے کے معاملہ دوسرے تھے، اب وہ دور رہا نہیں ہے. اب تو بڑا ہی معاملہ عجیب ہی ہے، لوگ دور ہی ہیں. تو آج کے دور میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ کسی اچھے جامع 4 شرائط کے جو جامع مرشد ہے اس کے ہاتھوں میں اپنے بچوں کا بھی ہاتھ دلوا دیں، تاکہ اس کی بھی آخرت اچھی ہو. اور اس کی برکت یہ ہوگی کہ مرشد کے فیض سے وہ بھی مستفیض ہوتا رہے گا. کیونکہ وہ پیر جو ہے نا، پیر اگر خالی بھی ہے نا تو کوئی بات نہیں، اس کا پیر بھرا ہوا ہے. اگر وہ خالی ہے کوئی بات نہیں، غوث پاک تو بھرے میں. تو اصل فیض وہاں کا ہوتا ہے. تو پیر خالی ہے کوئی بات نہیں، پیر کا پیر خالی ہے کوئی بات نہیں، پیر کا پیر جو ہے نا وہ بڑا مضبوط ہے. تو ایسے کئی واقعات شرائط کا جامع جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. تو ایسے اچھے سنی صحیح العقیدہ پیر و مرشد کے ہاتھ میں اپنے نابالغ بچوں کا بھی ہاتھ دے دیا جائے، تاکہ اس پر خاص توجہ رہے. اور جو ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حضور غوث پاک کی غلامی میں آ جاتا ہے تو غوث پاک تو ظاہر ہے وہ چھوڑیں گے تھوڑی، لجپال پریت میں توڑ دے نہیں، جدی ماں پڑھ دے انہوں چھوڑ دے نہیں. تو یہ غوث پاک کے سلسلے کی برکتیں ہیں، اللہ نصیب فرمائے. کھلاتا پلاتا گیا پہ تو عالم تجھے دے کے اپنی قسم، غوث اعظم شیء اللہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی. جلا پائے گا دل عبید رضا کا، جلا پائے گا دل عبید رضا کا، جلا پائے گا دل عبید رضا کا. شیء اللہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور بات میں کر دوں، اس کے بعد میں چلتا ہوں خواجہ غریب نواز کی طرف، ان کی باغ میں حاضری دیتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ غوث پاک سے بھی پہلے جو بزرگ گزرے ہیں وہ بھی، اور جو غوث پاک کے دور میں تھے وہ بھی، اور جو غوث پاک کے دور کے بعد
گزرے وہ بھی، سب کے سب غوث پاک کی عقیدت کو دل میں بسائے ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور غوث پاک کے پیروں میں سے، حضور غوث پاک کے پیروں کے پیر ہیں، ایک دن وہ رات میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے میرے سر پر میری گردن، میرے سر پر میری گردن۔ تو لوگوں نے فرمایا کہ میرے بعد ایک شخص پیدا ہوگا جو منبر پہ کھڑے ہو کر یہ کہے گا کہ میرا یہ قدم قدم ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، میں اسی وقت عالم ارواح میں اس کے قدم کو اپنے سر پر اور گردن پر لے رہا تھا۔ ہاں جی، میرے امام کہتے ہیں جو ولی قبل تھے، بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے مولا تیرا، میرے آقا تھا۔ یہ تو ہوا۔ اب میں آپ کو ایک عظیم ہستی کا نام لیتا ہوں جس کا نام ہے سیدنا شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کو شاید پتا ہو کہ نام تو سنا ہی ہوگا آپ نے، اور جاننے والے جانتے ہیں کہ کس قدر عظیم ہستی گزری ہے شیخ احمد کبیر رفاعی۔ شیخ احمد کبیر رفاعی کی والدہ کو غوث پاک نے بھی بہن بنایا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ غوث پاک سے عمر میں چھوٹے تھے اور غوث پاک کے ہی ہم اثر تھے۔ ایک دن غوث پاک نے اپنے غلام کو شیخ احمد کبیر رفاعی کے پاس بھیجا اور بھیج کر فرمایا کہ جا شیخ احمد کبیر سے پوچھ مل عشق، عشق کیا ہے، واٹ از عشق، جا کے اس سے پوچھ۔ حضور غوث پاک کے غلام جیسے ہی ان کے پاس پہنچے اور پہنچ کر عرض کی کہ عشق کیا ہے، تو انہوں نے ایک آہ لی، وہ کہا عشق ماں سوا اللہ سب کچھ جلا دیتی ہے۔ عشق وہ ہے جو ماں سوا اللہ سب کچھ جلا دے، جل گئے، اور جس درخت کے نیچے بیٹھے تھے وہ بھی جل گیا، اور تھوڑی دیر میں ان کی جو خاک تھی وہ پانی بن کر پھر برف بن کر جم گئی۔ یہ منظر دیکھ کر غوث پاک کے غلام کو بڑے گھبرا کر واپس گئے۔ غوث پاک سے کہا کہ حضور میں نے یہ کہا تو انہوں نے یہ جواب دیا اور یہ ہو گیا۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ گھبرانے کی بات نہیں، جاؤ اس جگہ دوبارہ جاؤ اور بخور سلگاؤ، دھونی دو، خوشبو لاؤ۔ وہ گئے، حکم کی تعمیل کی، بخور سلگایا، دھونی دی، تھوڑی دیر کے بعد وہی اسی خاک سے وہ پھر اپنے قالب انصری میں واپس آ گئے، اور پھر حضور غوث پاک کے پاس آ کر انہوں نے یہ اطلاع دی کہ حضرت ایسا ایسا ہو گیا ہے۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ دو ہستیاں ایسی ہیں، پہلے فرماتے ہیں غوث پاک کہ جو ولی فنا در فنا کے مقام پر پہنچ چکا ہو، فنا در فنا کے مقام تک پہنچا ہو، اور پھر وہ ایسا کر کے پھر اپنے قالب انصری میں آنا، شیخ احمد کبیر رفاعی۔ اب اندازہ کیجئے شیخ احمد کبیر رفاعی کی کیا شان ہے، لیکن وہ بھی غوث پاک کے فیض یافتہ۔ ایسے کئی اور واقعات ہیں جو غوث پاک کی شان بیان کی جا سکتی ہے۔ تو غوث پاک جب یہ ارشاد فرما رہے تھے تو غوث پاک نے جب یہ ارشاد فرمایا قدمی ہادی، یہ میرا یہ قدم جو ہے تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو حضور غوث پاک کے منبر کے پاس ایک شخص بیٹھے تھے، فوراً غوث پاک کے قدم کو اپنے سر پہ لے لیا، کہا میرے سر پر، کہاں گردن، اس نے سر پہ لے لیا۔ تو غوث پاک فرماتے ہیں تجھ سے پہلے بھی کسی نے جلدی کر لی، تجھ سے پہلے بھی کسی نے جلدی کر لی، خراسان کی وادیوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ کہہ کر میرا قدم لیا بل علی رأسی و عینی، صرف گردن نہیں میرے سر پر بھی اور میری آنکھوں پر بھی، وہ ہے ہمارے خواجہ غریب نواز۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ یہ چشتی، سہروردی، نقش بندی، ہر ایک تیری طرف مائل ہے یا غوث، تیری چڑیاں ہیں، تیرا دانا پانی، تیرا میلہ، تیری محفل ہے یا غوث۔ تو سارے غوث پاک کے شدائی ہیں، سارے غوث پاک کے فیض یافتہ ہیں۔ خواجہ خواجہ تیری شان خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو
رسول پاک کی آل ہے، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تیری شان خواجہ اے خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، اے میرا بگڑا وقت سوار دے، میرا بگڑا وقت سوار دے، میرے خواجہ مجھ کو نواز دے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی۔ خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، کہ میرا خواجہ بندہ نواز او میرا خواجہ۔ یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں کیونکہ یہ بڑے سخی کا ہے آستان، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ در ہے غریب نواز، یہ در ہے غریب نواز۔ میرا خواجہ عطا رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ چمن علی کا نگال ہے، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم امام توقیٰ والوقا، جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں. صلاۃ والسلام علیکم. میں نے اس لیے کر دیا تاکہ مغرب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. یا رب کریم پروردگار بادشاہ بندہ نوازا، تیرے کرم تیری عطا سے ہم اس لائق ہوئے، نہ ہم میں اتنا کچھ پڑھنا سننا اس کی طاقت ہے، نہ ہم یہ کر سکتے ہیں. یہ محض تیری کرم نوازی ہے، تیری عطا ہے. ہم نے جو کچھ یہاں پڑھا رب کریم بتقاضۂ بشری غلطی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ آج کی اس مبارک محفل کا جو ثواب تو ہمیں عطا فرمائے، یا اللہ ہم اس سب تمام ثواب کو تیرے محبوب کی بارگاہ میں تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً عقیدتاً الفتاً محبتاً تعظیماً تکریماً کروڑ ہر کروڑ درود و سلام کے ساتھ پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. آقا علیہ السلام کے صدقے طفیل جملہ انبیاء اکرام، جملہ صحابہ اکرام، صحابیات، تابعین، تابعات، تبع تابعین، تبع تابعات، ائمہ مجتہدین، فقری، مبلغین، محققین، محدثین، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سعود نقشبندیہ تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. بالخصوص حضور کے والدین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آقا علیہ السلام کے تمام پاک رشتہ دار، پاک آل اولاد، شہزادے شہزادیاں، بالخصوص سیر کائنات کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. امہات المؤمنین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا رب کریم حضور کے چہیتے اور دو پھول مہکتے ہوئے حسین پھول حسن و حسین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حضور کے چہیتے چچا سیدنا امیر حمزہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ اس ثواب عاشقوں کے امام سیدنا اویس قرنی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اس کا ثواب تمام ائمہ، تمام بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اس کا ثواب بالخصوص پیارے غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حضور غوث پاک کے صدقے طفیل جملہ اولیاء کاملین بالخصوص سیدنا دادا علی حجویری، سیدنا خواجہ غریب نواز، قطب الدین بختیار کاکی، فرید الدین گنج شکر، نظام الدین اولیاء، عبداللہ شاہ غازی، نور علی شاہ بابا، قطب عالم شاہ بابا منگو پیر بابا، سیدنا محمد شاہد اللہ سوزواری، سیدنا شاہ برکت اللہ عشقی، سیدنا علیہ رسول مارہر، سیدنا ابو حسین احمد، سیدنا اعلیٰ حضرت حضور مفتی آدم ہند، میرے پیر مرشد تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما. رب کریم پروردگار عالم صاحبان محفل، حاضرین محفل اور صاحب محفل کہ جتنے بھی عزیز و قربا اس دنیا سے رخصت ہوئے تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. یا اللہ رب کریم تمام کی بخشش فرما دے، جو بخشے ہوئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما. رب کریم پروردگار عالم مولا کریم آج اس پیاری محفل کو ہم تمام کے لیے ذریعہ نجات بنا، گناہوں کے سب کو کفارے کا سبب بنا. یا اللہ چھوٹے بڑے جانے انجانے تمام گناہوں کو معاف کر دے. اے رب کریم ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، تو غفار ہے، ستار ہے. رب کریم تو توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا بھی تو ہے، معافی کو پسند کرنے والا بھی تو ہے. رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اے رب کریم ہمیں گناہوں سے نفرت دے دے، نیکیوں سے پیار دے دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے. تیرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دشمنوں یہود و نصارہ کے طریقوں کو چھوڑ کر تیرے پیارے محبوب کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں برکتوں کو نزول فرما. یا اللہ مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں تمام دور کر دے، مقروضوں کے قرض ادا ہو جائیں، بیماروں کو شفا مل جائے. اے رب کریم تمام بیماروں کو شفا دے، بالخصوص ہمارے طاہر بھائی. اے رب کریم ان کو شفا کاملہ عطا فرما. ان کی اتنی بیماری ہے، پریشانی ہے، اپنے فضل سے تمام بیماری کو شفا میں اور تمام پریشانی کو راحت میں بدل دے. رب کریم اے رب کریم تو نے ہمیں بچے دیے ہیں، بچیاں دی ہیں. رب کریم ان کے مقدروں کو اچھا فرما. یا اللہ ان کی خوشیاں دکھا. یا رب کریم ہمارے حضرت صاحب کے پاؤں کی تکلیف کو دور فرما دے. رب کریم جو بھی تکلیف ہے دور فرما دے. یا رب کریم پروردگار عالم تو نے ہمیں بچیاں دی ہیں، ان کے مقدروں کو اچھا فرما. جن گھروں میں بچیاں جوان ہوگی نیک صالح رشتے عطا فرما.
جن کے رشتے میں رکاوٹ ہے ان کی رکاوٹ کو دور کر دے. اے اللہ پروردگار عالم میرے مولا بار بار حج کی سعادت دے, بار بار میٹھے مدینے کی حاضری عطا فرما, رمضان میں مدینہ نصیب فرما, رب کریم رمضان کا استقبال نصیب فرما, خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچنا نصیب فرما. یا اللہ ہماری جسمانی روحانی تمام بیماریاں دور کر دے. یا رب کریم اس گھر میں اپنی خصوصی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما. ہمارے طاہر بھائی کے گھر میں یا اللہ اپنی خاص کر نوازی فرما. ان کے رزق میں, جان میں, مال میں, حال میں, اولاد میں, علم میں, عمل میں, ایمان میں برکتیں وسعتا فرما اور اس کی حفاظت بھی فرما. اے رب کریم پروردگار عالم جو مانگا وہ بھی دے دے, جو نہ مانگ سکے تیرے علم میں ہمارے لیے بہتر عطا فرما. میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو, یہ عطا ہو, وہ دے کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو. تمام عالم اسلام پر کرم فرما, پاکستان کا کرم فرما. اے رب کریم نیک اچھے ساتھ تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. جب میں واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ